برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى، صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز ناظرین، آئیے کچھ عرض و معروض سے پیشتر دونوں جہان کے مرکز عقیدت، ہم غریبوں کے غم گسار نائب پروردگار ہاشمی سرکار، کونین کے اولین فصل بہار، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، نوشہ بزم جنت، گل باغ رسالت، مصطفیٰ جان رحمت، حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، آج ہم سبوں کے لیے مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے رمضان مبارک جیسا پاک مہینہ عطا کیا، اور جو ہی یہ مہینہ اختتام کو پہنچتا ہے تو اس کے مسرت اور خوشی کے اظہار کے لیے عید سعید جیسا مبارک دن عطا کیا، اور پھر اپنے کلام میں ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، کامیاب ہوئے وہی لوگ جن لوگوں نے تزکیہ نفس کیا، یعنی جو لوگ صاف ستھرا اور پاکیزگی کے ساتھ رہتے ہیں، انہی کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کامیاب لوگ ہیں، وہ کامیاب ہوئے۔ ایک بات تو یہاں پہ یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور تم اللہ کے نام کا ذکر کرو اور نماز ادا کرو۔ تو دو پہلو ہمارے سامنے ہیں عید سعید کے تعلق سے، ہم یہاں پہ چند ضروری باتیں آپ سبوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک تو یہ کہ عید کا دن یہ مزدوری کے ملنے کا دن ہے، یعنی مزدور جب مزدوری کرتا ہے اور جب وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر لیتا ہے تو اسے مزدوری دی جاتی ہے، اور جب اس کو مزدوری ملتی ہے تو انتہائی خوش ہوتا ہے، اور خوشی کے عالم میں وہ اپنے صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم روزہ رکھے، ہم نے تراویح پڑھی، ہم نمازیں ادا کیے، صدقہ و خیرات کیے، اور یہ تمام عبادتیں جب ہم کر چکے تو پھر جب عید کا دن آتا ہے تو اللہ رب العزت ہم سبوں کو مزدوری دیتا ہے، اور یہ مزدوری کے لینے کا دن ہوتا ہے، اس لیے بندہ خوشی مناتا ہے۔ تو اب ہمیں یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یعنی عید کا رواج یہ کب سے چلا آ رہا ہے، کس طریقے سے لوگ مناتے چلے آ رہے ہیں، یہ دو باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عید کا یہ رواج، یہ جو اللہ کے رسول نے منانے کا حکم دیا، یہ کس زمانے سے چلا آ رہا ہے، کب سے لوگ منا رہے ہیں اور کس انداز سے منا رہے ہیں۔ تو جب ہم غور کرتے ہیں اس میں تو مشکات شریف کی حدیث
کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ شریف تشریف لائے تو وہاں دیکھا کہ لوگ سال میں 2 دن خوشی مناتے ہیں، کھیل کود میں مشغول ہوتے ہیں، لہو و لعب میں مشغول رہتے ہیں، اور اپنے طور پہ وہ لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ سال میں 2 دن وہ لوگ مقرر کیے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور جب ان لوگوں کا یہ حال دیکھا، ان سے دریافت کیا کہ یہ کیسا دن ہے تم لوگوں کا کہ تم لوگ اس دن لہو و لعب کے طور پر کھیل کود میں گزارتے ہو اور خوشی مناتے ہو؟ تو سبوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، یہ زمانہ جاہلیت سے، یعنی ہمارے پرکھوں نے، ہمارے پروجوں نے، ہمارے باپ داداؤں نے یہ دن کو اسی طریقے سے بنایا ہے کہ ہم لوگ آج کے دن لہو کھیل کود اور آپس میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، کھیلتے ہیں، کودتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم مناتے چلے آ رہے ہیں اور یہ ہمارا بہت ہی پرانا رسم و رواج ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو اللہ کی جانب سے اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوئی اور آپ نے پھر امت مسلمہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے سال میں 2 دن خوشی منانے کا حکم دیا ہے، ایک دن عید الفطر کے طور پر اور دوسرا دن عید الاضحیٰ کے طور پر۔ اس لیے مسلمانوں، ہم اور آپ جو عید الفطر مناتے ہیں، عید سعید مناتے ہیں، یہ کوئی نیا کام نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیا ہوا یہ تحفہ ہے، جس کو ہم لوگ خوشی کے طور پہ مناتے ہیں۔ اور پھر یہ ہم ہی لوگ نہیں مناتے بلکہ ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے طور پہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان سبوں کے لیے کوئی نہ کوئی دن مقرر ہے جس دن وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ کوئی ہولی مناتا ہے، کوئی دیوالی مناتا ہے، کوئی گرو نانک ڈے مناتا ہے، تو کوئی اپنے چرچ میں جا کے خوشی کا اظہار کرتا ہے، کوئی گرجا گھر میں جا کے خوشی کا اظہار کرتا ہے، کوئی میدانوں میں جا کے خوشی کا اظہار کرتا ہے، کوئی ڈی جے گانے اور ناچ اور شراب کے ساتھ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ مذہب اسلام پر، مذہب اسلام جیسا ایک صاف ستھرا اور پاکیزہ دن ہے کہ اپنے ماننے والوں کو ایسی خوشی کا دن عطا کیا کہ اس دن نہ گانے اور باجے کا اہتمام کرتا ہے، نہ ہی شراب اور حرام کاموں کا اہتمام کرتا ہے، بلکہ وہ اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے مسجدوں اور عیدگاہوں کی جانب آتا ہے اور آ کر اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے، وہ نماز شکرانہ ادا کرتا ہے اور پھر سبوں کو آپس میں مبارکباد دیتا ہے۔ تو خوشی کو منانے کے ہر مذہب میں رسم و رواج ہیں، ہر مذہب والے خوشی مناتے ہیں، یہ سبوں کے منانے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ کوئی ناچ اور گانا کر کے خوشی مناتا ہے، کوئی ناچتے گاتے خوشی مناتا ہے، کوئی شراب پی کر خوشی مناتا ہے، کوئی عورتوں کی عزت کو تار تار کر کے خوشی مناتا ہے۔ لیکن قربان جاؤ مذہب اسلام پہ کہ مذہب اسلام نے جس خوشی کو منانے کا دن دیا ہے اور جس دن خوشی منانے کے لیے کہا ہے، وہ دن نہ کسی کی عزت گزاری جاتی ہے، نہ ہی کسی کی عزت سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، نہ ہی شراب پی جاتی ہے اور نہ ہی ڈی جے اور گانے اور باجے ہوتے ہیں، بلکہ اس دن غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا خیال رکھا جاتا ہے، انہیں صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے اور ان کی خوشی میں شامل ہوتے ہیں، اور لوگ اچھے کپڑے پہن کر خوشی خوشی عیدگاہ کی جانب آتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے، ایک دوسرے کی مالی حیثیت کا خیال رکھتے ہوئے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر نماز شکرانہ ادا کرتے ہیں اور پھر رب کی بارگاہ میں امن و سلامتی، سکون، چین اور شانتی کی دعا مانگتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، گلے ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں اور چین، سکون اور خیر و برکت کی دعائیں مانگتے ہوئے پھر وہ اپنے گھر کو واپس جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہی وہ طریقہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو عطا کیا اور اسی طریقے پہ ہم لوگ چلتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ اے لوگوں، کامیاب وہی لوگ ہیں جنہوں نے تزکیہ نفس کیا، یعنی اپنے نفس کو پاکیزہ کیا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، اے لوگوں، جب آپ خوشی منانے کے لیے آؤ، جہاں آپ اچھے کپڑے پہن کر آؤ، جہاں آپ چمکدار کپڑے پہن کر آؤ، جہاں عمدہ لباس پہن کر آؤ، جہاں آپ کا ظاہری بدن پاک اور صاف ہو اور اس کے عمدے کپڑے ہو، وہیں پہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان کہ آپ اپنے باطنی حصے کو بھی پاک کر کے آؤ، آپ اپنے باطنی
दिल में जो आपने गंदगी बसा कर रखी है, जो आपने मैलो कुचैल बसाए हुए हैं, जो आप अपने भाई के ताल्लुक से, मोमिन भाई के ताल्लुक से बुग़्ज़, हसद और कीने को बचा करके रखा है, उन तमाम चीजों से पाकीज़गी हासिल करके फिर आप ईदगाह की जानिब, फिर आप मस्जिद की जानिब आओ, तो फिर देखो कि अल्लाह के रसूल ने जो इनाम दिया है, उस इनाम को पाने का मजा ही कुछ और होगा। और जब हम ऐसा करेंगे, यानी अपने जाहिरी और बातिनी को पाक करके आएंगे, यानी जिस तरीके से हम चमकीले कपड़े पहनकर आते हैं, उम्दा लिबास पहनकर आते हैं, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं, खाने पीने का इंतजाम करते हैं, अच्छे खाने का इंतजाम करते हैं, जब इन तमाम चीजों के साथ हम अपनी जाहिरी बदन और तन को पाक करने के साथ, अपने जाहिरी कपड़े लिबास को पाक करने, साफ सुथरा करने के साथ, जब अपने दिल की गंदगी को पाकीज़ा कर लेंगे, उसको धोएंगे, दिल के जंग को हम साफ करके आएंगे, तो यकीन जानिए अल्लाह का ये वादा है कि अगर आपने ऐसा करके आया, यानी दिल की गंदगी को धोकर आया, आपने दिल में जो अपने भाई के ताल्लुक से, अपने पड़ोस के ताल्लुक से, अपने वालिदैन के ताल्लुक से, अपने रिश्तेदारों के ताल्लुक से जो आपके दिलों में गंदगी है, जो गुनाह के ताल्लुक से आपके दिलों में जंग बैठ चुकी है, ऐसी चीजों को, ऐसे जंग को जब छुड़ा करके, जब धो करके आएंगे रब की बारगाह में, फिर आप तकबीर पुकारेंगे और रब की बारगाह में मांगेंगे, यकीन जानिए अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको वो तमाम चीजें अता करेगा जो मुरादें आप दिलों में लेकर आएंगे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत तो फरमाता है कि वही लोग कामयाब होते हैं जो लोग तज़किये नफ्स करके मेरी बारगाह में पहुंचते हैं, मेरे नाम को लेते हैं और मेरी बारगाह में आकर नमाजें अदा करते हैं। फिर हम जब तज़किये नफ्स करके रब की बारगाह में पहुंचेंगे और नमाजें अदा करेंगे, तो अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक साफ सुथरा रहने वालों को पसंद फरमाता है। फिर हम उनके पसंदीदा बंदों में से हो जाएंगे, फिर हम जो कुछ मांगेंगे अल्लाह हमें वो तमाम चीजें अता करेगा। तो अल्लाह का ये वादा है, हमें उस पर अमल करना चाहिए। जहां हम अच्छे कपड़े पहनकर आए, वहीं हम अपने दिलों के जंग को भी धो करके आए, वहीं हम अपने दिलों को अपने भाई के ताल्लुक से, अपने मुसलमान भाई के ताल्लुक से, अपने वालिदैन के ताल्लुक से, अपने पड़ोस के ताल्लुक से, अपने रिश्तेदारों के ताल्लुक से जो हमारे दिलों में गंदगी है, जो हमारे दिलों में खुराफात बैठे हुए हैं, जमे हुए हैं, हम उन तमाम चीजों को, उन तमाम खुराफातों को पाक और साफ करके रब की बारगाह में पहुंचे। फिर देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो इनाम, वो इकराम हम सबों पे हासिल होगा कि उस दिन ऐसी मजदूरी मिलेगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद फरमाता है कि जब ऐसे दिन, जब मजदूरी देने का दिन आता है, तो मैं अपने फरिश्तों को भेज देता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि कौन बंदा क्या मांग रहा है। वो फरिश्ते उसके पास जाते हैं और वो उनकी मुरादें पूरी करते हुए नजर आते हैं। अल्लाहु अकबर। इस ताल्लुक से तो बहुत सारी रिवायतें हैं, बहुत सारी हदीसें हैं, वक्त बहुत हो जाएगा। मैं बड़ी मुख्तसर में आपसे ये कहकर रुखसत होना चाहूंगा कि ये ईद का दिन बड़ा ही नेक और बड़े तक़वा, शिआर और परहेजगारी का दिन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से इनाम हासिल करने का दिन है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से अपनी मजदूरी हासिल करने का दिन है। तो ऐसे दिनों, ऐसे दिन को हम यूं ही लहव लाइब में, खेल कूद में, घूमने फिरने में न गुजारें, बल्कि अल्लाह की इबादत में गुजारें, तस्बीह और तहलील में गुजारें, गरीबों की खिदमत करते हुए गुजारें, सदका व खैरात करते हुए गुजारें। और इस ताल्लुक से मैं आपको एक हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत सुनाता हूँ, इसके बाद मैं रुखसत हो जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। ईद का दिन है, बादशाह वक्त अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईद के दिन अपने घर पे जलवागर हैं। लोग उनसे मुलाकात करने के लिए उनके घर पे जाते हैं, क्या देखते हैं कि दरवाजा बंद है। अल्लाहु अकबर। ईद का दिन है, खलीफा वक्त का दरवाजा बंद है। अल्लाहु अकबर। जब लोगों ने देखा दरवाजा बंद है, कान लगा करके गौर करना शुरू किया। जब गौर किया तो क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं कि अंदर से चीखो पुकार की आवाजें आ रही है, रोने की आवाज आ रही है। अल्लाहु अकबर। अमीरुल मुमिनीन ईद के दिन रो रहे हैं। चीखो पुकार की आवाज जब आई तो सबों ने कहा, या अमीरुल मुमिनीन, ए अमीरुल मुमिनीन, आपकी ये
چیخو پکار کی آواز کیسی ہے. آج عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, لوگ خوشی منا رہے ہیں, لوگ نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ کو جا رہے ہیں, لوگ آپس میں خوش ہیں, مبارکبادیاں دے رہے ہیں, اور آپ امیر المؤمنین رو رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اے لوگو, آج کا دن واقعی عید کا دن ہے, اور عید کے دن کے ساتھ ساتھ آج وعید کا بھی دن ہے. یعنی آج وہ دن ہے کہ جس کی نمازیں قبول ہو گئی, جس کے تراویح قبول ہو گئے, جس کے روزے قبول ہو گئے, جس کے صدقہ و خیرات قبول ہو گئے, اس کے لیے تو خوشی کا دن ہے. لیکن جس کے روزے قبول نہ ہو سکے کسی وجہ سے جس کی نمازیں قبول نہ ہو سکی, کسی وجہ سے جس کے روزے, جس کے صدقہ و خیرات, جس کے زکات قبول نہ ہو سکے, آج تو اس کے لیے وعید کا دن ہے کہ اللہ کی جانب سے آج اسے کچھ نہیں ملنے والا ہے. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے میری نماز قبول نہ کی ہو سکتا ہے میرے روزے قبول نہ ہوئے ہو رب کی بارگاہ میں, ہو سکتا ہے ہمارے نیک اعمال قبول نہ ہوئے ہو رب کی بارگاہ میں, تو آج ہمیں رب کی بارگاہ سے کچھ نہیں ملنے والا ہے. اللہ اکبر. خلیفہ وقت ہے, ان کے پاس نمازوں کی دولت ہے, ان کے پاس روزے ہیں, حج و زکات ہے, صدقہ و خیرات ہیں, سب کچھ ہے. ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود بھی عید کے دن رو رہے ہیں, خشیت الہی سے رو رہے ہیں, اللہ کے ڈر سے رو رہے ہیں کہ اگر رب کی بارگاہ میں ہماری نمازیں قبول نہ ہوئی تو پھر کل قیامت کے دن میرا کیا ہوگا, پھر رب کی بارگاہ میں ہم کیا جواب دیں گے. اس لیے حضرت عمر فاروق رو رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے دوستوں اور بزرگوں, یہ پیغام دیتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ پیغام دینا چاہتے ہیں, اے لوگو, عید کا دن تو واقعی خوشی کا دن اس کے لیے ہے جس کی نمازیں قبول ہوئی. کیا مطلب؟ یعنی عید کے دن آنے سے پہلے ہمیں رب کی ایسی عبادت کرنی چاہیے کہ ہمیں لگے کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ نے ہمیں جیسی عبادت کا حکم دیا ہے ہم نے ویسی عبادتیں کر لی ہے. اللہ نے ہمیں جس طریقے سے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے ہم نے روزے رکھے. اللہ نے جس طریقے سے ہمیں صدقہ و خیرات کا حکم دیا ہے, زکات نکالنے کا حکم دیا ہے, غریبوں کی خدمت کا حکم دیا ہے, ہم نے وہ تمام کام کر لیے ہیں. اور پھر آج اللہ کی بارگاہ میں ہم مزدوری لینے کے لیے حاضر ہیں, ہم اللہ کی بارگاہ میں آج اپنی اجرت لینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اگر ہم نے یہ کام کر لیے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے عید کا دن ہے. اور اگر رمضان جیسا مہینہ پایا اور ہم چھوٹے سار کی طرف گھومتے رہے, دن میں کھاتے رہے اور روزے کی اللہ کے آئے ہوئے مہمان یعنی رمضان کی عزت نہ کیے, تو یقین جانیے اللہ کی جانب سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے, بلکہ اللہ کا عذاب پھر ہمارے لیے رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. مسلمانوں, ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے, اور اللہ نے جو تحفہ, جو انعام ہمیں دیا ہے اللہ کے رسول کے ذریعے, اسے قبول کرنا چاہیے, خوب عبادت نہیں کرنی چاہیے. اور ساتھ میں آج اپنی عید کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ اس کی بھی عید ہو سکے. اپنے گاؤں سماج میں کوئی اگر غریب ہے, کوئی لاچار ہے, کوئی مجبور ہے, کوئی بیوہ ہے, کوئی بے بس ہے, تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ جس طریقے سے آپ اپنے بال بچوں کے ساتھ خوشی منائیں, آپ اپنے بال بچوں کے ساتھ عید منائیں, اس کے گھر میں بھی عید کا سما ہو سکے, اس کے گھر میں بھی عید کی خوشیاں ہو سکے, اس کے گھر میں بھی چراغاں ہو سکے, وہ بھی خوشی منائے, اور اپنے رب کی بارگاہ میں وہ بھی آپ کے لیے دعا کریں, اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھے, تکبیر کہیں, اور آپ سبوں کے لیے دعائیں کریں, اپنے لیے دعائیں کریں, آپس میں مبارکبادیاں پیش کریں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا تعالی ہم سبوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ عید سعید کی خوب بھلائیاں عطا ہو, اس کی رحمتیں عطا ہو, اس کی برکتیں عطا ہو, اور ہم سب شریعت مصطفیٰ, شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزاریں, اس کی توفیق عطا ہو, اس کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. 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 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد.